بچوں شروع کرتے ہیں ہمارا راجستھان نظم کے شاعر پروفیسر پریم شنکر سریواستو کے بارے میں مطالعہ۔ پریم شنکر سریواستو کا نام راجستھان کے ادبی حلقوں میں خاصا مشہور ہے۔ ادبی حلقوں مطلب ساہتک شیتروں میں، یعنی ادب سے مطلب ہے یہاں لٹریچر یا ساہتیہ، حلقوں سے مطلب فیلڈ میں یا شیتر میں خاصا یعنی خاص طور پر مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش 18 اگست 1918 کو اجین MP میں ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد مطلب پتا شری گیا پرساد سریواستو مہاراجا جھالاواڑ کے صلاح کار اور مشہور وکیل تھے۔ آپ کے دادا منشی کنہیا لال سریواستو اردو فارسی کے بڑے عالم تھے۔ عالم مطلب پڑھے لکھے گیانی، جس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ وہ مہاراجا بھوانی سنگھ والی جھالاواڑ کی دعوت پر مراد آباد سے جھالاواڑ آ بسے اور مہاراجا بھوانی سنگھ کے مشیر خاص رہے یعنی صلاح کار رہے۔ پریم شنکر سریواستو کی ابتدائی تعلیم یعنی پرارمبک شکشا جھالاواڑ میں ہوئی۔ میٹرک تک کی تعلیم ہسبینڈ میموریل اسکول اجمیر میں ہوئی۔ MA انگریزی میں لکھنؤ سے کیا۔ 20 جولائی 1943 کو جودھپور کے جسونت کالج میں انگریزی کے لیکچرر کے عہدے پر تقرر ہوا۔ عہدہ مطلب پوسٹ یا پد پر تقرر ہوا مطلب اپوائنٹمنٹ ہوا، جہاں 1954 تک تعینات رہے۔ 1954 سے 1962 تک وہ SM کالج جودھپور میں رہے۔ بعد ازاں 9 سال گورنمنٹ کالج اجمیر اور 5 برس ڈونگر کالج بیکانیر میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ درس و تدریس مطلب شکشا اور شکشن کا کام انہوں نے انجام دیا، ٹیچنگ کا کام انہوں نے انجام دیا۔ 20 مئی 2004 کو جودھپور میں آپ کا انتقال ہوا یعنی آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ پریم شنکر اردو کے مشہور شاعر اور طنز و مزاح نگار ہیں۔ طنز و مزاح سے مطلب ہے سیٹائر لکھنے والے، یعنی آپ اردو کے مشہور شاعر تو تھے ہی اور طنز و مزاح نگار بھی تھے۔ آپ راجستھان ساہتیہ اکادمی اور راجستھان اردو اکادمی کے رکن بھی رہے۔ رکن مطلب ممبر یا سدسیہ بھی رہے۔ اردو اکادمی کا رسالہ مطلب میگزین، جس کا نام تھا نخلستان، آپ کی ادارت میں یعنی ایڈیٹنگ میں 1964 میں جاری ہوا۔ راجستھان کے موجودہ اردو شاعر اور راجستھان کے اردو طنز و مزاح نگار، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ آپ کی اہم تصانیف ہیں مطلب اہم تصنیف کی جمع ہے تصانیف مطلب اہم کمپوزیشن یا رچنا ہے۔ زیر نظر نظم ہمارا راجستھان میں شاعر نے راجستھان کی تاریخ مطلب اتہاس یا ہسٹری، تہذیب مطلب کلچر اور عظمت مطلب بڑائی سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ راجستھان کے تاریخی مقامات مطلب ہسٹوریکل پلیسز۔ تاریخ کے 2 معنی ہیں۔ تاریخ کا ایک مطلب ہوتا ہے مورخہ یا ڈیٹ، اور ایک تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری یا اتہاس۔ تو یعنی تاریخی مقامات سے مطلب ہے یہاں ہسٹوریکل پلیسز۔ مذہبی روایات یعنی ریلیجیس کسٹمز یعنی دھارمک ریتی رواج، جس کو ہندی میں کہتے ہیں، اور زیارت گاہوں کا یعنی درشنی استھلوں کا عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عقیدت و احترام، عقیدت مطلب شردھا اور احترام مطلب سمان، شردھا اور سمان کے ساتھ یعنی عقیدت اور عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں کی ندیوں، پہاڑوں اور باغ کی جمع ہے، کی
دلچسپ انداز میں منظر نگاری کی ہے۔ منظر نگاری سے مطلب ہے منظر لکھنا، یعنی جس کو ہندی میں کہتے ہیں چترن کرنا۔ راجستھان کے بہادروں کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ یہ نظم قومی ایکتا اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہیں۔ اس نظم میں تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب تلمیحات کسے کہتے ہیں؟ تلمیحات تلمیح کی جمع ہے۔ تلمیح کسے کہتے ہیں کہ کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی کلام میں کوئی ایسی بات کا اشارہ جس سے کسی قصہ یا کہانی معلوم ہوتی ہے، ہسٹوریکل کہانی یا کوئی تاریخی کہانی یا قصہ معلوم ہوتا ہے، تو اس کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ مومل، میرا، سانگا اور پرتاپ کے قصے اس نظم میں تلمیح کے بطور بیان کیے گئے ہیں۔